رسوله الكریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امام طبرانی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو روپیہ عید کے دن قربانی میں خرچ کیا گیا اس سے زیادہ کوئی روپیہ پیارا نہیں۔ قربانی والے دن آپ پیسہ کسی بھی مد میں خرچ کریں، وہ اتنی فضیلت نہیں رکھتا جتنی قربانی کے اوپر خرچ کیا گیا۔ اس سال آپ یہ نظارہ دیکھیں گے، کئی افراد جو صاحب استطاعت ہیں باوجود اس کے وہ قربانی نہیں کریں گے، باوجود اس کے قربانی نہیں کریں گے، لے تو لال سے کام لیں گے۔ ہزاروں ان کے پاس ہیلے ہیں جن سے وہ، اور یہ اگلے سالوں میں بھی اسی طرح آپ کو نظر آئے گا۔ مختلف بہانے، عقل عیار ہے 100 بہانے بنا لیتی ہے۔ اگلے سالوں میں بھی آپ اب اس کو کم سے کم میں دیکھتے جائیں گے۔ جو کریں گے وہ ریاکاری میں مبتلا ہو جائیں گے، اور کچھ ہیلے بہانے کر کے۔ اللہ کے پیارے حبیب نے صدیوں پہلے ہمیں ان باتوں سے آگاہ کر دیا تھا کہ وہ چند ایسی چیزیں ہیں جو پکی ہیں، مضبوط ہیں، بنیاد ہیں، شیطان ان پر سب سے زیادہ حملہ کرے گا، تم نے ان کے اوپر زیادہ توجہ رکھنی ہے۔ حضرت امام ابن ماجہ نے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا، میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس میں وسعت ہو اور قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ بہت بڑا جو ہے حضور کی طرف سے وعید ہے، بہت بڑی زبردست قسم۔ وہ اس کو مسلمانوں کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ پیسہ ہے یار، وہ سارے پیسے مکان بنانے میں لگ گئے یار اس دفعہ گاڑی خرید لی تھی یار، اس دفعہ یہ فلانا خرید لیا تھا جی، فلانا کر لیا تھا۔ عقل عیار ہے نا جی، بہانے تو بنا لیتی۔ اور شیطان سے بچنے کے لیے حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وعیدیں اور یہ فضیلتیں بیان کی تھی کہ بھائی یہ انعام ملے گا، یہاں پر تمہیں جو ہے سزا ملے گی۔ نماز ہمارا ایسا عمل ہے بلا تفریق جو ہر ایک کے اوپر فرض ہے۔ یہ نہیں کہ وہ پٹھان کے اوپر فرض ہے اور پنجابی کے اوپر نہیں، وہ کسی بھی قبیلے سے تعلق رکھتا ہے، نماز ہر ایک کے اوپر فرض ہے، اور دن میں 5 مرتبہ فرض ہے۔ شیطان نے کہا کہ نوکری کیسے کریں گے، جاب کیسے کریں گے، اگر نماز پڑھیں گے تو جاب کیسے کریں گے، کاروبار کیسے کریں گے؟ مولویوں نے تو کام بھی کوئی نہیں نا 5 وقت نماز پڑھن تو علاوہ، اسی تے روٹی کمانی ہے نا، اسی تے دفتر جانا ہے نا، اسی تے سارے کام کرنے نے نا۔ کائنات عالم میں سب سے مصروف ترین ہستی کا نام جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہزاروں قسم کے آپ کی ذمہ داریاں تھیں، پوری دنیا کے جو بادشاہوں کے ایلچی تھے ان سے ملاقات کرنا، تجارت کے معاملات کرنا، دین متین کے معاملات کرنا، درس و تدریس کے معاملات کرنا، وعظ و نصیحت کے معاملات کرنا، لیکن میرے کریم آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز کو نہیں چھوڑا۔ شیطان کہتا ہے میں تو تجھے چھڑوا کے رہوں گا۔ جہاد کا نام آج کوئی لیتا نہیں، جو لے اس کو اٹھا کے اندر بند کر دیتے ہیں۔ جہاد گیا، نماز گئی، اس کے بعد سب سے زیادہ اسلام نے اور جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کس چیز پر زور دیا؟ وہ ہے کردار، شخصیت کے اوپر۔ شخصیت بالکل نیٹ کلین ہونی چاہیے، جھوٹ، بےایمانی، دھوکہ، فراڈ، ان چیزوں سے پاک ہونی چاہیے۔ شیطان نے کہا میں یہ بھی کام خراب کروں گا، شخصیتوں کے اوپر اعتبار نہیں رہنے دوں گا، جھوٹ بھی بلواؤں گا، بےایمانی، دھوکہ، فراڈ بھی کرواؤں گا۔ اب ہماری دکانوں میں آپ دیکھ لیں، آپ کوئی بھی چیز لینے چلے جائیں آپ کو ملاوٹ سے پاک نہیں ملے گی کوئی بھی، حتیٰ کہ دالیں بھی لینے جائیں گے ان کے اندر بھی پتھر ملیں گے۔
اب دالیں ہیں، چاول ہیں، مرچیں ہیں، ان کے اندر بھی آپ کو ملاوٹ ملے گی، کوئی چیز۔ تو اب یہ سارے مسلمان ہی بیٹھے۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کے بارے میں ارشاد فرماتے ہوئے کہا کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان تو وہ ہے جس کے ہاتھ سے اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ البتہ امام ابن ماجہ نے زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی کہ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے لیے یہ ارشاد فرمائیے قربانیاں کیا ہیں؟ فرمایا تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے لیے اس میں کیا ثواب ہے؟ فرمایا ہر بال کے مقابل نیکی ہے۔ عرض کی اون کا کیا حکم ہے؟ فرمایا اون کے ہر بال کے بدلے میں نیکی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ قربانی کرنے والے کو اس جانور کی کھال کے اوپر ایک ایک بال کے بدلے نیکی عطا فرماتا ہے۔ یہ بکرے کے بال ہوتے ہیں اور بھیڑ چھترے کی اون ہوتی ہے، تو اس اون کے ایک ایک بال کے بدلے بھی اللہ تعالیٰ نیکی عطا فرماتا ہے۔ تو یہ کیا جانا کوئی ضائع نہیں ہے۔ اللہ سے دعا اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا